الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو طہارات ثلاث میں سب سے پہلے کس کو بیان کریں گے؟ وضو کو۔ پہلے تو آپ کو وضو کے تلفظ کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وضو کو کیسے تلفظ کیا جائے۔ وضو فرماتے ہیں وضو واو پر ضمہ دے کے آپ کو پڑھنا ہے، اور ضاد پہ تو آٹومیٹک ہی ضمہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واو اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ ضمہ چاہتا ہے۔ یہ وضو ہے کیا؟ فرماتے ہیں اس میں مصدر ہے۔ اس میں مصدر کو اگر آسان اردو میں کہیں، یعنی جو تقریباً کام کے نتیجے پہ دلالت کرے۔ جب تک کام ہو رہا ہے تب تک مصدر وجود میں آ رہا ہے، جب کام ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو لیے اگر کوئی نام رکھتے ہیں تو اس میں مصدر رکھتے ہیں۔ جب تک آپ نہا رہے ہیں تو یہ آپ غسل کر رہے ہیں، جب نہا چکے تو یہ کیا ہو گیا؟ غسل۔ یا تو پورے نام کو غسل کہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اردو سندھی میں کہتے ہیں میں غسل کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نام ہو گیا اس کام پورے کا۔ لیکن جب تک وہ کام جاری ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا، تب تک آپ اس کو غسل نہیں کہیں گے۔ اس طریقے سے جب آپ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ نے ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ میں وضو کر رہا ہوں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں اس عمل کا نام توضؤ ہے۔ کیا ہے؟ توضؤ۔ توضؤ مصدر ہوگا کس باب کا؟ باب تفعل کا، ٹھیک ہے۔ بس وضو جو ہے کیا ہے؟ وہ اس میں مصدر ہے۔ اچھا، اگر وضو کر کے پڑھیں تو جیسے پڑھ سکتے ہیں، معنی تبدیل ہو جائے گی۔ معنی کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں کل آؤں گا، کل گیا تھا۔ اب کل تو وہی کل ہے نا، لیکن آگے پیچھے والی جملے کی وجہ سے ایک کل کا تعلق ماضی سے ہو گیا، ایک کل کا تعلق کس سے ہو گیا؟ مستقبل سے ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں وضو اگر آپ کر کے پڑھیں گے تو وضو کی معنی ہے وہ پانی جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ کسی کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہر شیر کے اوپر سوا شیر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی علمی غرور کرتا ہے تو اس کا غرور توڑنا چاہیے۔ مثلا قبلہ آپ وضو کرتے ہیں، اگر وہ کہے ہاں تو معلوم ہوا کہ وہ پھر قبلہ نہیں ہے، یا تو اسے نسیان کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جاہل ہے۔ نسیان میں بھی تو ایسے ہو سکتا ہے۔ تو وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کا مطلب کیا؟ آپ پانی کر رہے ہیں، تو کیا پانی کریں گے؟ یہ تو کوئی جملہ ہی نہیں بنتا نا، یہ ناقص جملہ بنے گا۔ البتہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے قبلہ میں آپ کے لیے وضو لے آؤں، یہ کہہ سکتے، یعنی وہ چیز، وہ پانی جس کے ساتھ آپ وضو کریں وہ لے آؤں، تو وہ ہم لا سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ بس وضو اس میں مصدر ہے، اور اس عمل کا مصدر جو ہے کیا ہے؟ توضؤ ہے، اور اگر واو پر فتحہ دے کے پڑھیں گے تو پھر وضو یعنی وہ پانی جس کے ساتھ وضو کیا جائے۔ کتاب نہیں کھولیں ابھی؟ اچھا، فرماتے ہیں یہ اصل کس مادے سے آپ نے لیا ہے؟ کہتے ہیں وضاعت۔ جیسے شرافت مصدر ہے، وضاعت بھی مصدر ہے۔ اچھا، وضاعت کی معنی کیا ہے؟ صفائی ستھرائی، گندگی سے دور ہونا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ ہم اس میں ظاہری تو ہماری صفائی ہو نہ ہو، لیکن باطنی جو حدث ہم پر تھا، حدث بھی تو ایک قسم کی جو ہے کیا ہے؟ گندگی ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو موجب وضو بنتی ہیں؟ فرماتے ہیں موجب کا لفظ کہنا اور اس کے بعد جن اشیاء کا ذکر ہوا ہے ان کا کہنا، اس میں ذرا ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ حقیقت میں اسباب وضو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو کا سبب بنتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا موجب یعنی وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی، کا پیشاب، پاخانہ، نیند۔ بھائی یہ وضو کو واجب تو نہیں کرتی ہیں۔ جب کوئی عمل ایسا آپ کو کرنا ہوگا جس میں وضو شرط ہوگی تو وضو واجب ہوگا، ورنہ ان کو آپ اسباب وضو کہہ سکتے ہیں، یا ان چیزوں کو آپ نواقض وضو کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ باوضو تھے،
اور ان کاموں میں سے کوئی کام آپ سے سرزد ہو گیا تو گویا کہ وہ آپ کا وضو جو ہے کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ اب وضو میرے خیال میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو آپ بالغ ہونے سے پہلے انجام دیتے آ رہے ہیں، مزید عبارت پڑھتے ہیں، اگر کوئی پیچیدگی ہوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فَهُنَا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ، یہاں پر مشاہد صاحب کتنے فصول ہو گئے؟ 3۔ فصول کس چیز کی جمع ہے نسیم صاحب؟ احسنتم، ٹھیک ہے۔ ثلاثۃ میں تا کے ساتھ کیوں لے آیا جناب عاشق صاحب؟ ثلاثۃ کو تا کے ساتھ کیوں لے آیا؟ تو کون مذکر ہے؟ احسنتم۔ الفصل الاول فی الوضوء، پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ وضو کے بارے میں ہے۔ تو والوضوء بضم الواو، وضو میں واو کو کیا دے کے پڑھیں؟ ضمہ دے کے پڑھیں۔ اسم للمصدر، یہ مصدر کا اسم ہے، یعنی خود مصدر ہے یا نہیں مشاہد؟ ہاں، فإن مصدر الوضوء التوضؤ، بھائی وضو کا مصدر کیا ہوگا؟ توضؤ، ٹھیک۔ علی وزن تعلم، کس کے وزن پر ہوگا عاشق؟ تعلم کے وزن پر ہوگا۔ وَأَمَّا الْوَضُوءُ بِالْفَتْحِ، لیکن اگر آپ وضو کو فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں فَهُوَ، تو پھر یہ وضو کیا ہوگا؟ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، اگر یہ توضع آپ کو بھائی معلوم کر کے پڑھنا ہی بہتر لگتا ہے تو پھر یہ توضع یعنی کون؟ وہ شخص جس کے ساتھ وضو کرتا ہے۔ وَأَصْلُهُ مِنَ الْوَضَاءَةِ، بھائی یہ وضو اصل میں کس سے لیا گیا یا اس کی اصل کیا ہے؟ بھائی توجہ، ایک کلمے سے دوسرے کلمے نکلتے ہیں تو جو نکلتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشتقات، اور جس سے نکلتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وضو کا اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وضاءت سے ہے۔ وضاءت کیا ہے؟ وہی نظافت و صفائی ہے، والنظارت من ظلمت الذنوب، اور گناہوں کے اندھیرے سے جو ہے کیا ہے؟ گویا کہ روشنی ملنا، ٹھیک ہے۔ وہ موجب ہو، وہ چیزیں جو وضو کا سبب بنتی ہیں، پیشاب ہے، پاخانہ ہے اور ریح ہے، لیکن من الموضع المعتاد، جب ریح اپنے عام جگہ سے نکلے، او من غیر ہی، یا عام جگہ سے نہ نکلے لیکن انسداد ہی، وہ عام جگہ بند کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا دے۔ جس طریقے سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سانس آدمی ناک سے نہیں لے سکتا، عاشق اس کے گردن میں سوراخ کر دیتے تو وہ اپنے اس گردن والے سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان پیشاب پاخانہ نہیں کر سکتا تو اس کے پسلیوں کے نیچے سے ایک سوراخ کر دیتے ہیں، اس میں پائپ لگا دیتے ہیں تو وہاں سے پیشاب پاخانہ بھی کرتا ہے، تو نتیجے میں ریح بھی وہاں سے خارج کرتا ہے، کیونکہ ریح والی جگہ بند کی ہوئی ہے یا بند ہے۔ وہ اطلاق الموجب، کہتے ہیں موجب کا لفظ استعمال کرنا، موجب یعنی واجب کرنے والا، علی ہذہ الاسباب، ان اسباب پر کیوں آپ نے یہ استعمال کیا ہے؟ بے اعتبار ایجاب الوضوء، اس لحاظ سے کہ یہ اسباب واجب کرتے ہیں وضو کو، کب؟ عند تکلیف، جب کوئی ذمہ داری آ جائے کس پر؟ مکلف پر، بما ہوا شرط فی ہے، بما وہ تکلیف کہ یہ وضو شرط ہے، فی ہے اس تکلیف میں۔ بھائی میرے ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وضو کی طرف۔ فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ماں کی طرف۔ ماں سے مراد تکلیف ہے۔ کما یطلق علیہا الناقض، جیسے کہ ان اسباب کو کیا عاشق آپ ناقض بھی کہہ سکتے ہیں، توڑنے والا، نقض سے ہے، ٹھیک ہے، توڑنے والا۔ کیوں؟ بے اعتبار عروضها للمتطہر، توجہ، جب متطہر یعنی با طہارت بندے کو یہ چیزیں عارض ہو جائیں تو پھر یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ اس کی طہارت کو توڑنے والی ہو جائیں گی۔ اور جب بندے پر کوئی ایسی عبادت واجب ہو جس میں وضو شرط ہے، اس وقت اگر یہ کام کرے گا تو پھر یہ موجب ہو جائیں گی۔ جیسے آپ ہیں بھائی میرے، آپ ابھی میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کا عنوان کیا ہے؟ شاگرد۔ پھر اگر نیچے والی کلاس کو آپ پڑھاتے ہو تو آپ کا عنوان کیا ہو جائے گا؟ استاد۔ وہی آپ اکیلے ہیں لیکن کام کے تبدیلی سے آپ کا نام بھی کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ وَسَبَبُ أَعَمُّ مِنْهُمَا مطلقا، فرماتے ہیں سبب جو ہے وہ اعم ہے
من ناقض سے اور موجب سے مطلقاً، نسبت ان میں کون سی ہے؟ عموم خصوص مطلق. بھائی جیسے انسان اور حیوان کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ عموم خصوص مطلق والی ہے. اسی طریقے سے بھائی ہر موجب سبب ہے، ہر ناقض سبب ہے، لیکن ہر سبب کو آپ ناقض یا موجب نہیں کہہ سکتے ہیں. بات واضح ہوگی. کما ان بینہما عموماً من وجہ، جس طریقے سے خود ناقض اور موجب کے درمیان اگر آپ نسبت دیکھیں گے تو وہ کون سی ہوگی؟ عموم خصوص من وجہ کی. عموم خصوص من وجہ میں ایک مورد اشتراک میرے خیال میں اور دو مورد اشتراک ہوتے ہیں. مزید بیٹھ کر آپ مباحثے میں حل کریں گے. فکان تعبیر بسبب اولا، پھر تو کہتے ہیں اگر یہ سبب کہتے تو بہتر تھا. کیوں بھائی؟ سبب ناقض کو بھی شامل ہو جاتا اور سبب جو ہے کیا ہے موجب کو بھی شامل ہو جاتا. والنوم الغالب، بھائی دیکھیں میں ذرا ایک مورد اشتراک آپ کو بتا دوں. آپ صبح کو کلاس کے لیے وضو کر کے آئے. کب؟ صبح کو درس کے لیے وضو کر کے آئے. ظہر کی اذان ہوئی، آپ کا وضو باقی تھا. آپ نے سوچا پھر بھی واش روم سے ہو کے آؤں، پھر وضو کر کے میں نماز پڑھتا ہوں. اب یہ جو آپ گئے ہیں واش روم پیشاب کرنے کے لیے، یہ آپ کا پیشاب موجب بھی ہے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، یہ آپ پر کہتا ہے کہ وضو واجب ہے، اور ناقض بھی ہے کیونکہ آپ باطہارت تھے. لیکن توجہ، اگر ابھی آپ باوضو تھے اور نماز کا ٹائم نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے آپ پر وضو واجب ہو، ابھی باوضو ہیں لیٹرن جائیں گے تو یہ ناقض ہوگا لیکن موجب نہیں ہوگا. اگر نماز کا ٹائم تھا اور آپ باوضو نہ بھی ہوں جائیں گے لیٹرن تو وہ موجب ہوگا، لیکن کیونکہ آپ باوضو نہیں تھے وہ ناقض نہیں ہے. وَالنَّوْمُ الْغَالِبُ، یہ نوم بھی کس پہ ہو رہا ہے؟ بولو والغائط وَالنَّوْمُ الْغَالِبُ. اور اسی طریقے سے بھائی وہ نیند جو غالب آ جائے، غالب آ جائے یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں غلبتاً مستہلکتاً، ایک ایسا غلبہ جو گویا کہ ہلاک کر دیتا ہے. السمع والبصر، یعنی وہ نیند آپ کے کان پر بھی غالب آ گئی، آپ کے کانوں پر بھی غالب آ گئی. بھائی میرے آپ سو رہے ہیں، میں آپ کے سائڈ میں آ کے یار مشاہد کی کتاب اٹھا لیں، سنتا نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے. اگر اس قسم کی نیند آ جائے تو یہ نیند بھی جو کیا ہے باعث وضو بنتی ہے. بل علی مطلق الاحساس، بل کر کے ترقی کرتا ہے کہ بھائی حواس کتنے ہیں جناب نسیم صاحب؟ حواس کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کہتے ہیں صرف سمع و بصر کی بات نہیں کرو، حواس پنجگانہ. یعنی جب نیند ہوتی ہے عام طور پر آپ اس نیند والے کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھیں تو اسے محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اگر اس کے ناک پہ آپ پھول بھی رکھیں تو عاشق اسے محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر اس کے منہ میں آپ مرچ بھی ڈال دیں تو یکدم وہ نہیں سمجھتا، کچھ دیر کے بعد وہ جب نیند خراب ہوگی تو سمجھے گا. وَلَكِنَّ الْغَلَبَةَ عَلَى السَّمْعِ، لیکن اگر صرف آپ کے کانوں پر نیند نے غلبہ کر دیا ہے تقتضی الْغَلَبَةَ عَلَى سَائِرِهَا، تو یہ بھائی آپ کے کان پہ غلبہ ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے حواس پر بھی جو ہے کیا غلبہ ہو گیا ہے. فَلِذَا خَصَّهُ، اسی لیے مصنف نے سمع کو جو ہے کیا مخصوص کیا ہے. اما البصر، باقی جو آنکھیں ہیں بھائی وہ تو بہت سے لوگ جاگتے ہیں پھر بھی ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ مثلا ابھی بھی عاشق کے سامنے آپ گزر جائیں تو آپ کو نہیں دیکھے گا. تو آنکھوں پر جو ہے غلبہ آنا یہ نیند کی دلیل نہیں ہے. فَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْحَوَاسِ، منہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حواس کی طرف. فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ الْبَصَرِ، بس کوئی سبب کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ بصر کو ذکر کرتے نیند میں. وَمُزِيلُ الْعَقْلِ، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو آپ کے عقل کو ضائع کر دیں ان کی وجہ سے بھی وضو چلا جاتا ہے. من جنون، پاگل پن ہو گیا، ٹھیک ہے. میرے خیال میں اب یہ سکر ہے، مثلا جو کیا ہے مست ہو گیا بندہ، اغما یا بے ہوش ہو گیا. مست وہی نشے میں ہوتا ہے نا، اغما یا بے ہوش ہو گیا. والاستحاضہ، اور اسی طریقے سے اگر استحاضہ بھی ہو جائے تو اس میں بھی وضو باطل ہو جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابا اللہ خیر کر. ٹھیک ٹھیک. علی وجہ یاتی تفصیل ہو،
استحاضہ کی انشاءاللہ تفصیل آپ کو ہم آگے بتا دیں گے۔ وہ واجب ہو، بھائی میرے یہاں تک تو آپ نے اسباب وضو پڑھے، اب واجبات وضو، وضو میں کون سی چیزیں واجب ہیں؟ اے واجب الوضو النیت ہو، سب سے پہلے مشاہد صاحب کیا ہونی چاہیے؟ نیت ہونی چاہیے، وہی القصد الی فعلہ، وہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں جو ہے کیا ہے، فعل وضو کی طرف۔ مقارنتاً لغسل الوجہ، اللہ مہربانی، یہ نیت آپ کب کریں گے؟ جب آپ جو ہے کیا ہے جناب چہرہ دھو رہے ہیں۔ المعتبر شرعاً، المعتبر صفت ہے کس کی؟ غسل وجہ کی۔ بھائی کون سا چہرے کا دھونا؟ توجہ او بھائی، جب میں پانی منہ پہ ڈالتا ہوں یہاں پر بھی اگر دھوں عاشق داڑھی کو تو یہ بھی چہرہ ہے، اس وقت نیت کروں، کہتے ہیں المعتبر یعنی بالوں کے اگنے کی جگہ سے جب دھونا شروع کریں اس وقت آپ نیت کر لیں۔ ہاں ہاں کیا نہیں، یہ لفظ اب اس میں فائل کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ ہاں معتبر غسل کیا ہے؟ مجرور ہے۔ وہ ہوا بھائی وہ معتبر کون سا ہے چہرے کا دھونا؟ اول جزء من اعلی ہو، چہرے کا پہلا جز اعلی ہو، اوپر والی طرف سے، یعنی وہ پیشانی اور بالوں کا جو حصہ ہے وہاں سے۔ لأن ما دون الاعلی، اس لیے کہ اعلیٰ کے علاوہ چہرے کا کوئی بھی حصہ لا یسمى غسلا شرعا، اس کو شرعی دھونا نہیں کہتے ہیں۔ ہاں عرف میں آپ کہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْمُقَارِنَةَ، اور دوسری بات یہ کہ بھائی نیت بازو کے وقت بھی تو کر سکتے ہیں نا، کہتے نہیں نہیں، نیت جو ہے کیا ہے وہ ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ تعتبر معتبر لأول افعال الوضو، وضو کے پہلے فعل کے ساتھ نیت ملی ہونی چاہیے۔ والابتداء بغیر الاعلی لا يعد فعلا، اگر آپ وضو کی ابتدا چہرے کے اوپر والے حصے سے نہیں کریں گے تو پھر اس کو جو ہے کیا ہے جناب فعل وضو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مشتملۃ علی قصد الوجوب، البتہ اس نیت میں آپ کو وجوب کا لفظ بھی کہنا ہوگا۔ ان کان الوضوء واجبا، اگر وضو کیا ہو؟ واجب ہو۔ بین کان، بھائی کب وضو واجب ہوتا ہے؟ کان میں پھر ایک ہوا کی ضمیر جو جا رہی ہے وضو کی طرف۔ بین کان الوضوء فی وقت عبادت واجبت مشروطۃ بالوضوء، یعنی جب آپ وضو ایک ایسی عبادت کے ٹائم پہ کر رہے ہیں جو عبادت واجب ہوتی ہے اور اس میں شرط ہوتی ہے کس کی؟ وضو کی۔ وَإِلَّا لَوْ النَّدْبَ، لیکن اگر کوئی ایسی عبادت کا ٹائم نہیں ہے جس میں وضو شرط ہو تو پھر یہ نیت کرے گا کس کی؟ عاشق۔ ہاں وَلَمْ يَذْكُرْهُ، مصنف صاحب نے ندب کو ذکر نہیں کیا، لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْفَرْضِ، اس لیے کہ ندب ہمارے بحث سے جو ہے کیا خارج ہے۔ ٹھیک، پھر آگے لمبی چوڑی بحث ہے انشاءاللہ پردہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔